السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پاکستان کے اندر آنے والا 2023-24 کے بجٹ کے اوپر بات اس وقت سر فہرست ہو رہی ہے، اور جب بھی شہر فیصل آباد کی بات آئے تو فیصل آباد کی کاروباری کمیونٹی جو ہے وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہوتی ہے، اور اس بار کے بجٹ کے اندر کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ ملاقاتیں بھی اسلام آباد کے اندر فیصل آباد کے کاروباری افراد کی متعدد بار بہت مختلف شخصیات سے، مطلب ہائی آفیشل جس کے اندر حکومتی نمائندگان موجود ہیں، ان سے ہو چکی ہیں، سفارشات پیش کی گئی، ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں بتائی گئی کہ کیا ہونے والا ہے، کیا آ رہا ہے۔ ایک ایمرجنسی اسکیم کی بازگشت بہت تیز سنائی دے رہی ہے، اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے اوپر اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ایک پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم کل کہہ رہے ہیں کہ ان سے رابطہ کر کے ہم آپ کے ساتھ اس میں گو تھرو کرنا چاہتے ہیں۔ ہے کیا سب چیزیں مبہم کیوں ہیں، ایک فائنل گو تھرو کیوں نہیں لیا جا رہا، اس سب کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اپنا تعارف مہمانوں کا کروا دوں، کیونکہ میں اپنا انٹروڈکشن اس لیے سکویز کر رہا ہوں تاکہ میرے مہمانوں کو زیادہ ٹائم مل سکے۔ کوشش یہ ہوگی کیونکہ اس پروگرام کے اندر اسے دو حصوں میں تقسیم کرنے بجائے ایک کے اندر اس لیے لے کے آئے تاکہ سب کو موقع بھی مل جائے اور کچھ چیزیں ہمارے پاس ایک فیصل آباد کی ایک عکس بندی ہو جائے، کیونکہ 64% برآمدات کا ٹیکسٹائل رکھتی ہے، اس ٹیکسٹائل کے 64% میں زیادہ 70% سے زائد جو ہے فیصل آباد اپنے پاس مارجن رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر رانا سجاد ارشد صاحب موجود ہیں، سینئر نائب صدر ہیں فیصل چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ان کے ساتھ کاشف ضیاء صاحب موجود ہیں جو کہ سابق چیئرمین پی ایچ اے میں بھی ہیں اور پاکستان بزنس کونسل کے فیصل آباد کے صدر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ عارف حسین ملک صاحب موجود ہیں، سابق سینٹرل چیئرمین ہیں بوما کے۔ ان کے ساتھ میاں ظاہر صاحب موجود ہیں، ڈائزن کیمیکل ایسوسی ایشن اتفاق گروپ کے صدر ہیں۔ وحید خالد رامے صاحب موجود ہیں، کونسل فار پاور لومز اینڈ انڈسٹریز کے پاور لوم مالکان کے چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ کیسر چغتائی صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں کیمیکل ایسوسی ایشن کے، ڈائز کیمیکل ایسوسی ایشن کے۔ شہزاد احمد صاحب موجود ہیں، بڑے ہی پرانے انڈسٹریلسٹ ہیں اور اکانومی کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے، تو میں ان سے ویسے ہی مشورے لیتا رہتا ہوں، تو آج بھی ان سے اس حوالے سے مستفید ہوں گے۔ ان کے ساتھ رانا عبدالغفور صاحب موجود ہیں جو کہ ان کی وہ کاٹیج انڈسٹری تو نہیں ابھی منظور ہو سکی، اللہ کرے وہ خواب پورا ہو جائے، یہ امبرائڈری سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ محمد افضال صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ کیونکہ ڈاکٹر سجاد صاحب نے مجھے یہ گو ہیڈ دیا ہے کہ آپ ادھر سے سٹارٹ لے لیں، تو میرے خیال میں ادھر سے سٹارٹ لے لوں گا۔ اور سب سے پہلے پروگرام کے اندر میں سب مہمانوں سے چاہوں گا کہ شکریہ ادا کرنے کے بعد کہ آپ پہلے مسائل 2 منٹ کے اندر صرف مسائل اپنے اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے بتا دیں، اور اس کے بعد ہم پھر سولوشنز کی طرف آئیں گے، کیونکہ پروگرام کے اندر میرے پاس جتنا وقت ہے اسی کے اندر ہم سمرائز کرنا چاہیں گے۔ افضال صاحب سب سے پہلے، کیونکہ آپ کے پاس سی اوز آتے ہیں تو وہاں سے اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ فیصل آباد کے ایک ایس ایم ای کے پاس کشن کتنا رہ گیا ہے، جو سی او 450-500 قریب جاتے تھے وہ کہاں آ گیا ہے، جس سے ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ اب ایکسپورٹر جو ہیں ایک کنٹینر کی بجائے مل ملا کے کنٹینر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ماہ میں 3 والے بہت لمیٹڈ ریسورسز پہ آ گئے ہیں۔ ذرا پلیز اس کے اوپر ہائی لائٹ کر دیں۔ جی السلام علیکم سر بلال بھائی، کیونکہ میرا تعلق ایک ایسوسی ایشن سے ہے، آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن، ایس ایم ای سیکٹر سے بلونگ کرتے ہیں ہم، تو جتنی پور کنڈیشن اس ٹائم ایس ایم ای سیکٹر کی ہے نا، وہ بہت ہی ایک کریٹیکل سچویشن سے گزر رہے ہیں۔ جو ہمارے سی او جو پہلے تھے 700-800، اب وہ ہاف پہ چلے گئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ ایس ایم ایز کے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایس ایم ایز ہی اس میں افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ہمارا یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے پری بجٹ سیمینار کروائے جائیں اور اس میں ایس ایم ای سیکٹر کو آن بورڈ لیا جائے، تاکہ جو مسائل ایس ایم ای جانتے ہیں وہ انہی ہی کو پتہ ہے اور وہی اس کا حل بھی بتا سکتے ہیں۔ رانا عبدالغفور صاحب، اسلام آباد میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہمارے بڑے ہی قابل احترام چیمبر کے صدر ہیں، وہ اس ملاقات میں تھے، لیکن جب ایک اتنی جلدی انسرٹن ملاقات ہو تو ان کے پاس بھی شاید پینل لے جانے کا یا دوستوں سے مشاورت، وہ اپنے بہاف پہ، میں انہیں جب بھی بات کرتا ہوں بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، وہ انہوں نے اپنا رکھا ہوگا، لیکن ان کے ساتھ جانے والے کچھ لوگ جو ہیں وہ بزنسز کے حوالے سے مجھے ایسے پریپیئرڈ نظر نہیں آئے، کیونکہ وہ وہاں بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ آپ اپنی انڈسٹری کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اتنے زیادہ بحران میں پچھلے سال سے گزر رہی ہے، بلکہ کافی دیر سے گزر رہی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ وہ 50% ویسے ہی شرنک ہو گئی ہے، ہمارا سیکٹر جو ہے وہ کباڑ میں مشینیں چلی گئی ہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات تھیں، جیسے آپ نے ابھی یہ دیکھیں، ڈالر ان کے بالکل کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارا را مٹیریل سارا باہر سے آ رہا ہے اور روز کے روز اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم آگے اس کی کاسٹ کیا نکالیں، بائر کو کیا دیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی گئے ہیں، ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ گرپ ہے،
उनको मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, वो Homework करते रहते हमसे हैं। वक्तन मशवरा करते रहते हैं, हर बंदे से डिटेल के साथ बात करते हैं और उनकी फिंगर टिप्स पे तमाम इंडस्ट्री के मसाइल हैं। अगर वो वहाँ पे गए हैं जाते हुए, अगर कोई नहीं भी साथ गया, वो जितने भी मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले तक आप देख लें, चंद माह तक तो हमसे बजट सजेशन मांगी गई थी, हमने दी नहीं। हमें यही नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट है नहीं है, इसके हालात क्या हैं, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद हो गई है। अब आपको यकीन आ गया होगा बड़ा अच्छे से। ये जो एक तजर्बा किया गया था, नाकाम तजर्बा, अब मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एक थोड़ी सी मजबूत गवर्नमेंट होगी, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है। और जहाँ तक इस बजट की बात है, हर बजट की अहमियत इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बजट की अहमियत पहले से ज़्यादा इसलिए है कि तमाम टेक्सटाइल चेंज और डू और डाई की कंडीशन में इस टाइम चल रही है। बहुत बुरे हालात हैं। ये आखिरी बजट साबित हो सकता है अगर इसमें कुछ ना किया गया। जितने भी आपके पास वसाइल हैं, IMF आपको पैसे नहीं दे रहा, जो भी है उसको नलियों, ये नालियों, गलियों, सड़कों पे इस्तेमाल ना करें, सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल ना करें। खुदारा इसको इंडस्ट्री को चलाने के लिए इस्तेमाल करें। जो आपने शिद्दत पसंदी पिछले दिनों में देखी है, वो मजहबी हो, वो सियासी हो, जिन लोगों के ये लोग आलाकार बने हैं, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी की वजह से लोग जो है उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। तो इसको अगर आपने कंट्रोल करना, आइंदा इस तरह की तमाम अवामल का तदारक करना है, तो लोगों को रोज़गार दें, और वो सिर्फ इंडस्ट्री चलने की वजह से। इंडस्ट्री से बिल्कुल आपकी बात सही है। शहजाद अहमद साहब, माइक ज़रा अपने पास ले लें, क्योंकि अगर बात करें पावर लूम इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, क्या आपके ख्याल में हो जाना चाहिए? डॉलर बेकाबू है, रिफंड्स मिल नहीं रहे, और आपसे ज़्यादा रिफंड्स का मसाइल कोई नहीं जानता। एक्सपोर्टर्स को ये नहीं गाइड किया जाता कि आप 30 दिन लिख के दें या 60 दिन लिख के दें, बल्कि उन्हें स्टेट बैंक ने उल्टा जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए हैं। एक ये नया मसला शुरू हो गया, यानी कि मुश्किलें आसान करने की बजाय बढ़ाई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा ताल्लुक़ SME एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से है। हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, जो हमें GST तो हमेशा से ही हमारा मसला रहा है, क्योंकि रिफंड्स जो हैं अब तो हर एक बंदे का 4-4, 5-5 माह का पेंडिंग है। SMEs चूँकि इनके पास इतना एलिजिबल वर्कफोर्स नहीं होती कि जो प्रॉपर इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन सेल टैक्स की कर सके, उनके तो बाज़ लोगों के साल 1.5 साल के रिफंड्स फंसे हुए हैं, और उनकी 80% 70% लिक्विडिटी गवर्नमेंट के पास है। दूसरा हमारा मसला रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ का है। हम मसला ये है कि एनर्जी के रेट्स हमारे जितने बढ़ गए हैं, इस वक्त बिजली जिस रेट पे हमें मिल रही है उस रेट पे हम वाइबल ही नहीं है कि हम चाइना के साथ, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, वियतनाम के साथ कम्पीट कर सकें। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बिल जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में, डिस्कोज में बिजली का बिल नहीं मिलता, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका भी बर्डन हमारे ऊपर पड़ रहा है। उसकी सजेशन ये थी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, सोलर पे गवर्नमेंट को सस्ती फाइनेंस की स्कीम्स दे, लोग नेट मीटरिंग पे जाएं और सोलर पे शिफ्ट हों। एक प्रॉब्लम। दूसरी, एक गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट सेल टैक्स के हवाले से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम दी कि जी आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएं, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं, तो आपको ज़ीरो रेटेड पे यान भी और बिजली भी ज़ीरो रेटेड पे मिलेगी। ये सारा कुछ होने के बावजूद मैं खुद पर्सनली उसमें रजिस्टर्ड हो गया हूँ। इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई भी मिल ज़ीरो रेटेड पे यान सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। इस पे बाय द हुक और क्रुक इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ताकि मिल्स जो EFS में रजिस्टर्ड हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, उनको ज़ीरो रेटेड पे GST पे सप्लाई दे सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है। बेसिकली अगर तो गवर्नमेंट ये हमसे बैंकिंग चैनल चलाना चाह रही है कि जी पैसे आप हमें दे दें और 6 माह बाद वापस ले लें और जलील होते रहें, या मेरी समझ से बालातर है। अगर हमें IMF के पास $1 अरब के लिए हम इतनी मिन्नतें करते हैं, हमारी एसोसिएशन का पोर्टफोलियो इस वक्त $2 अरब का साल का है, अगर हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर दे तो बड़ी इजीली हम $3 अरब $4 अरब तक SMEs जा सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का लिक्विडिटी क्रंच जो है ना वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, दूसरा जी आप कंप्लीट कर लें। दूसरा, इस वक्त जो प्रॉब्लम है फेयर एक्सचेंज रेट की है। आज डॉलर सुबह 284 पे था, अब इस वक्त 282 पे ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में 325 रुपये है थंब इम्प्रेशन के साथ, कि अगर आप थंब लगा के स्कैन करके लेते 325 रुपये में डॉलर मिलता है, और अगर आपने बगैर थंब के लेना वो 330 रुपये है। इतना डिफरेंस कैसे हम इसको अब्जॉर्ब करें? कैसे जो मार्केट से जो चीज़ परचेज करने जाते हैं वो हमें 330 के हिसाब से मिलती है, और जब हम अपना माल की पेमेंट आती है वो 282 या 84 रुपये में आती है। तो ये फेयर एक्सचेंज मैकेनिज्म पे हम जाएं,
تو تبھی ہمارا سروائیول ہے ایکسپورٹ کا, ادروائز ممکن نہیں ہے. ادروائز جی جو ہم چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے پیچھے پھر رہے ہیں, تو ہم اپنی انڈسٹری کو کیوں نہیں بوسٹ کرتے جیسے انڈیا نے, بنگلہ دیش نے کیا ہے. ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. شکریہ. میں آگے آؤں گا. کیسر بھائی موجود ہیں. کیسر بھائی آپ اپنی کیونکہ درآمد جتنی بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی 60% جو ہے وہ درآمد ہو رہی ہیں چیزیں, تو اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ اپنے سیکٹر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ بلال ڈوگر صاحب. پروگرام کے شروعات میں آپ نے کہا کہ جو بجٹ آنا ہے اس کے بارے میں کیا لاہے عمل بننے چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ بیٹھے شہزاد صاحب نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ جب کسی چیز پہ کوئی معاملہ طے کر لیا جاتا ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی یا تاجران کے لیول پہ بھی, اس کا امپلیمنٹ کروانا تو پھر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ سے ہوتا یہ آیا ہے کہ ہر چیز کی پلاننگ ہو جاتی ہے, ہر چیز ڈاکومنٹیشن میں آ جاتی ہے, لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے تاجر کو کبھی بھی بزنس کرنے میں ریلیف نہیں ملتا. جبکہ ہم اپنے گرد و نواح کے کنٹری دیکھیں جن کے ساتھ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, اس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, آپ جب ان کو دیکھیں وہ اپنے تاجران کو مسلسل کی بنیادوں پہ جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں. ان کو ٹیکس کے معاملے میں سہولت فراہم کر رہے ہیں, ان کو انرجی کے معاملے میں سہولت فراہم کر رہے ہیں, ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں میں سہولت انفارم کر رہے ہیں, مہیا کر رہے ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک بجٹ جو ہے وہ تاجر کے اوپر ایک بم بن کے ہی گرتا ہے. جبکہ اس نے پیچھے جو آپ سے میٹنگ کی ہوتی ہے جس میں اس نے کچھ آپ کی مانی ہوتی ہیں, کچھ اپنے منانے کی کوشش کی ہوتی ہے, اس کے بعد پلاننگ ہوتی ہے, بعد میں وہ اپنے ذہن بنا لیتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گا. قسم کا کوئی عمل نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو یہ چیز چاہیے کہ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ چائنا نے کیسے اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ فروغ دے دیا. چائنیز کے پاس بھی وہی فیسلٹیز ہیں جو ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس بھی 2 ہاتھ 2 ٹانگیں, رب نے ان کو بھی وہی چیزیں دی ہیں جو ہمیں دی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کاروباری لحاظ سے جو ہے پریشانیوں میں پھنستے جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں آپ انڈیا کی تک کی مثال لے لیں جس کی غربت کی ریشو ہم سے کتنی زیادہ تھی. انڈیا ہم سے زیادہ انڈسٹری میں جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے. بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں, اور جبکہ آپ پھر آ کے پاکستان کی لے لیں. پاکستان دنیا میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کا ایک بڑا عمل دخل ہے ٹیکسٹائل کے حوالے سے, لیکن یہ گراف کیوں ڈاؤن سے ڈاؤن تر آتا جا رہا ہے اور دوسرے کنٹریز جو ہیں آپ کے کمپٹیٹرز جو ہیں وہ اپنے بزنس کو انکریز کیے جا رہے ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ چائنیز نے, انڈینز نے, بنگلہ دیش نے یا جو بھی کوئی کنٹری ہے جو تجارت سے ریلیٹڈ ہے وہ اپنے تاجروں کو, اپنی انڈسٹری کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے. میں کیونکہ یہ سلوشنس کی بات, تھوڑی سلوشن پہ آپ کے پاس واپس آؤں گا. میں رامے صاحب کی طرف بڑھوں گا. مائک ذرا رامے صاحب کو دے دیں. رامے صاحب, مسائل ذرا چیدہ تو ہے نہیں. ویسے آپ دعائیں مانگ رہے تھے پروگرام کے اندر, مجھے یہ نہیں پتا آپ دعا میں کیا مانگ رہے تھے, لیکن وہ ہمیں بتا دیں بجٹ میں کیا مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو ہم یہاں پہ آل پاکستان پاور لوم ایسوسیشن کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. دوسرا پاکستان بزنس فورم کا میں پنجاب کا وائس چیئرمین مجھے منتخب کیا گیا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے ہر فورم کے اوپر جو ہے بجٹ کی سجیشنز دی ہیں. تو بجٹ کا ایکچولی بجٹ تو ایک وے فارورڈ ہوتا ہے پورے 1 سال کے لیے, جس کو لے کر حکومت نے اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو بزنس مین ہے اس نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا ہے, اس کے پلان کر کے آگے چلنا ہے, اور آپ کی اکانومی کے لیے وہ ایک بوسٹر ہوتا ہے. لیکن جب IMF کی آپ ڈکٹیشن کے اندر جا کے اس بجٹ کو کر رہے ہیں پلان, تو آج سے 1 ماہ پہلے تو ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ ہم اپنی کچھ سجیشنز دیں گے. ہم 10 سالوں سے اپنے سجیشنز بھیجتے تھے, کچھ نہ کچھ اس پہ عمل بھی ہو جاتا تھا. لیکن لاسٹ کوئی 2 ویکس پہلے ہمارے چیف منسٹر پنجاب اور ان کے ساتھ کچھ بزنس لیڈرز فیصل آباد آئے, ان سے ہماری ملاقات ہوئی, تو ہم نے کچھ تھوڑا بہت ہمیں اعتماد ہوا کہ شاید آنے والے بجٹ کے اندر کچھ سنوائی ہماری ہو جائے. تو مسائل بہت گمبھیر ہیں. انڈسٹری جو ہے وہ چاہے وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری ہے چاہے لوکل انڈسٹری ہے, سب ڈکلائن کا شکار ہے, اور بہت خوفناک قسم کا جو ہے وہ نوز ڈکلائن ہے. اس کے اندر حکومت کو سوچنا پڑے گا اس کے, اور بیسک وجہ جو ہے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیگیٹو زون میں چلے گئی ہیں, جس کی وجہ سے ڈاؤن اسٹریم آپ کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو گئی ہے, ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ انرجی ٹیرف ہے. بجلی کی قیمتوں کو اگر آپ 22 روپے یونٹ سے اٹھا کے 45 روپیز لے جائیں گے, اور لوکل انڈسٹری کو آپ 55 سے 57 روپے پر یونٹ بجلی دیں گے, تو کوئی بھی انڈسٹری نہ سروائیو کرے گی. اس کا نتیجہ ہی آج دیکھ لیں کہ آج تمام ہماری انڈسٹری جو ہے
इसके ऊपर हुकूमत को फोकस करना होगा आने वाले बजट के अंदर। जीएसटी का जो है उन्होंने बजाय कम करने के 1% उसको बढ़ाया है, तो जीएसटी को हम चाहते हैं, पहले तो हम कहते थे ना कि जी इसको सिंगल डिजिट में कर दे, तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको कम से कम 5% कम करें ताकि कुछ थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और हम लोग जो हैं उसको काम करने के काबिल हो सकें। तो ये हमने बजट सजेशन है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा सीरियस एफर्ट किया है, इससे यकीनन हमारी जो ये आरा है ये काम बाला तक पहुँचेगी और बजट में एक वीक रह गया, शायद कोई हमारी बात सुन ले। दूसरा जो हमारे फैसलाबाद से यहाँ होता है, ये एक रवायत बन चुकी है कि टॉप टियर के कुछ लोग जो हैं वही जाते हैं, वही इनवाइट होते हैं, या वो जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, हम बड़े पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये हम बात करना चाहते हैं कि हमें शामिल नहीं किया जाता, जिसका नतीजा ये होता है कि हम साल भर अपने वर्कर्स के साथ रोड्स पर एहतजाज कर रहे होते हैं। तो एक शर्मनाक बात होती है ये हुकूमत के लिए। तो हुकूमतों को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें और इसमें किसी किस्म की जो तमीज़ है या जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना करें। बहुत शुक्रिया। मियां ज़ाहिर साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन और बड़ी तादाद में दरामद है, वही पहले जैसे शहजाद साहब बात कर रहे थे, एक चीज़ आप 325 की लेंगे और फिर 200 इतने की बेचेंगे, डेफिनेटली इतना बड़ा मार्जिन तो है नहीं जहाँ से आप निकाल सकें कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, असल में जो बात हमारी एसोसिएशन के हवाले से, मैं चूँकि ख़ुद भी इंपोर्ट करता हूँ, तो उसमें एक प्रॉब्लम हमें जब से ये हुकूमत मौजूदा आई है तो उसके बाद से इन्होंने इंपोर्ट के हवाले से, बहुत सारे दोस्तों को इल्म भी होगा, बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं और कोई पॉलिसी वाज़ेह भी नहीं कर रहे कि हम इसी इंतज़ार में हैं कि पता नहीं अब ख़त्म हो, अब ख़त्म हो। अब बैंकों की सूरत हाल ये है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ हमसे मार्जिन ले रहे हैं। 20% पे जो एलसी खुलती थी वो 100%, 120% वो पेमेंट लेते हैं और फिर एलसी ओपन करते हैं। वो भी मतलब बार बार बैंक के चक्कर लगाओ, महीना 2 महीने बाद ज़्यादा वो मिलती है। और फिर हम जो ड्यू डेट पे मंगवाते हैं उसका हमें पता नहीं है, चूँकि डॉलर की बेयकीनी है कि कल को जब हमने पेमेंट करनी है तो वो किस रेट पे करनी है। तो लामहाला जो कास्ट बढ़ेगी, ये शॉर्टफॉल है इस वक्त, चूँकि शॉर्टफॉल इंपोर्टर के पास है, वो आगे ट्रांसफ़र फिर ट्रेडर के पास, इंडस्ट्री के पास, वो सब के पास ही ट्रांसफ़र होनी है। तो उस वजह से एक मेन प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि ड्यूटी जो हमारी हुकूमतें लगाती हैं, अब इस वक्त कमर्शियल इंपोर्टर जो है डाइज केमिकल्स का, उस पर 55% ड्यूटी है। तो वो एक जुल्म है। बुकिंग प्राइस 2 साल पहले जहाँ से भी हम मंगवाते थे वहाँ की वहाँ ही है, लेकिन यहाँ डॉलर इंक्रीज़ हो गया, यहाँ ड्यूटी बहुत ज़्यादा है और उस वजह से कॉस्ट जो है बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो जो हमारे भाई एक्सपोर्ट करते हैं वो उन पे बोझ आएगा, वो अपनी जो कंपटीशन में नहीं आ सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। तजावीज़ तो ज़ाहिर है हमारे दोस्त चैम्बर देते हैं, लेकिन उन पे अमल भी करना चाहिए, स्टेक होल्डर को भी इनको साथ लेना चाहिए। आरिफ हसन मलिक साहब, जब बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं, आप और काशिफ भाई हमेशा से, डॉक्टर साहब, 3 लोग होते हैं जो हमेशा उनको साथ लेके चलते हैं, बड़े से मौके दिखाते हैं, लेकिन मौके दिखा लेंगे, उन लोगों को कायल कर लेंगे, वो तो आ जाएगा। गाहक को देना क्या है, बेचना क्या है, उसके लिए आपके पास क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थैंकफुल हूँ आपके चैनल का कि आपने इतनी अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन का अरेंजमेंट किया है जिसमें हमारे सारे टीयर्स के बिज़नेस लीडर्स मौजूद हैं। तो चूँकि मैं एसएमईज़ की एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एपुमा, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ, आपने कहा कि मसाइल पे थोड़ी सी निशानदेही की जाए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है यहाँ पॉलिसी मेकिंग कोई नहीं है, और पॉलिसी मेकिंग अगर होती भी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इन्फोर्समेंट कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो हमारी पार्लियामेंट को और हमारे बजट में इसके हवाले से कोई फ़ंड्स मुख्तस होने चाहिए, कोई इस हवाले से थिंक फोरम्स का इजरा होना चाहिए कि पॉलिसी मेकिंग ऐसी हो कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए 10 साल के लिए एटलीस्ट पॉलिसी बने और उसमें कंट्री को किस तरह आगे लेके जाना है उस हवाले से एक मुकम्मल लाया अमल हो। और साथ ही साथ ये है कि चूँकि मैं एसएमईज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो नेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 25% के लगभग एसएमईज़ का कंट्रीब्यूशन है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव कि अगर एसएमईज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके सिस्टम के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग हो,
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں. ہماری تجاویز حوالے سے 2-3 جو مؤثر رہی ہیں وہ ہم اس فورم پہ بھی پیش کرتے ہیں. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایس ایم ایز کے لیے جو اولڈ مشینری ہے, ہم ایک عرصے سے منسٹریز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امپورٹ کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ ایس ایم ایز میں چھوٹے اداروں میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ نئی مشینری امپورٹ کر سکیں, خاص طور پہ آج کل کے حالات میں کہ جب آپ کو 300-325 کا ڈالر مل رہا ہے تو کسی بھی ایس ایم ایز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں 30-32 کروڑ کے وہ 10 مشینز امپورٹ کر سکے. تو پرانی مشینز جو کہ بہت سارے کنٹریز میں مل جاتی ہیں, اس کی الاؤ ہونا چاہیے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے فنڈنگ ہونی چاہیے, اور اس کا کم ریٹ پہ, کم مارک اپ پہ اس کا جو ہے اویلیبلٹی ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں, اس میں ہماری حکومت اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہی. ہم نے بہت سارے فورم پہ یہ بات منسٹری آف کامرس میں بھی کی ہے کہ دنیا سرکولر اکانومی کی طرف جا رہی ہے, جس میں سسٹینیبل پروڈکٹس اس وقت دنیا کے بڑے بڑے برانڈ جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 2030 تک یہاں تک چلے جائیں گے. تو پاکستان کی گورنمنٹ اس میں کیا کر رہی ہے, واٹ ٹیڈیپ از ڈوئنگ, واٹ آور منسٹریز آر ڈوئنگ, کہ اس میں اس طرح کے اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے جس میں ایکسپورٹرز کو بتایا جائے کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے, اور اس میں ان کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے پریپیئر کر سکیں. کاشف بھائی, بڑی بات چل رہی ہے کہ ڈالر مارکیٹ سے اٹھایا جا رہا ہے جان بوجھ کر, پھر ایک ایمنسٹی لائی جائے گی اور تاکہ لوگ بڑی تعداد میں پیسہ نکالیں گے, جو کہیں ایک میٹنگ میں ڈسکس بھی وزیر خارجہ نے کیا. پہلے کیپنگ نے بھی یہ بیڑا گر کیا, اب یہ بھی کیا ایسے فارمولے اور رسک ٹیکنگ فارمولے اس موقع پر کہیں نہ کہیں کام آتے ہیں یا رہتا بھی بیڑا گر کر دیں گے؟ دیکھیں بلال, سب سے پہلے تو میں کہوں گا جیسے کہ میں فارمر چیئرمین رہا ہوں اپنی پاکستان ہولسیل مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسیشن کی, اور ابھی ریسنٹلی پاکستان بزنس فورم کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو اس پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہماری لاسٹ ویک بھی ایوان بالا میں, ایف بی آر میں, منسٹری آف فائنانس میں, منسٹری انڈسٹریز میں بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس کے اندر ایون کل بھی ہمارے چیمبر کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جو اٹ سیلف کوشش ہے کہ ڈالر 240 پہ آئے, جو کہ ناممکن ہے, اور جس طرح کے حالات ہیں جو آگے چل رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے, اور جو ایکسپورٹ کی سچویشن ہے, یہ ڈالر کبھی بھی 240 پہ آنے والی پوزیشن نہیں ہے, معنی سے تو نہیں آئے گا, اس طرح نہیں آئے گا. اور اس کے بعد جس طرح آپ ہو رہے ہیں جو انٹر مارکیٹ کا اور اس کا ڈفرینس ہے لوکل مارکیٹ کا اور بینکنگ ریٹ کا, یہ ڈفرینس جو ہے یہ آئی ایم ایف کی بھی ایک بہت بڑی ریزرویشن ہے کہ آپ کو یہ ریٹ ایکول کرنے پڑیں گے, اور جب تک یہ ایکول نہیں ہوئیں گے آپ کی اکانومی اور وہ جو آپ کو وہاں سے قرضہ انہوں نے دینا ہے, انہوں نے بھی پھنسایا ہوا ہے کہ وہ بھی آپ کو تب تک نہیں دیں گے. تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے دعوے ہیں 240 روپے ڈالر آئے گا, وہ ممکن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جیسے آپ نے بات کی ایمنسٹی اسکیم کی, کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ گورنمنٹ کے وہاں سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کچھ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہماری ان سے بات ہوئی ہے. گورنمنٹ کے ٹارگیٹس بہت ہائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمنسٹی اسکیم دے کے 8 سے 10 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ہم ادھر سے نکالیں گے, جبکہ ہم نے ان کو یہ سجیشن دیا کہ آپ 1 ارب ڈالر بھی یہاں سے اکٹھا کر لو نا تو بہت بڑی بات ہوگی تھرو ایمنسٹی, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایمنسٹی اسکیمس کئی آئی ہیں, بہت ساری ایمنسٹی اسکیمز دی ہیں, لیکن آج دن تک چند ایک افراد نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن عام پبلک تک اس کے نہ فوائد پہنچے نہ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا. تو ایمنسٹی تو کوئی ہمیں سوٹیبل سلوشن نہیں نظر آ رہا, جس طرح گورنمنٹ ایک ہوپ لگائی بیٹھی ہے کہ ہمیں ایمنسٹی سے ایک اچھا ریونیو ہم جنریٹ کر لیں گے, تو وہ نہیں ہونے والا. اس کے بعد اگر بات کی جائے, ایک ہماری گڈ لک رہی ہے کہ گورنمنٹ کو ہم نے کنونس کیا کہ سیل ٹیکس کی جو ریفنڈ ہے, جو لیکوڈیٹی کرنچ کی شکار ہے پوری ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے, کہ ہمارے میجر پورشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اسٹک ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر انہوں نے ہمیں ہوپ دلائی کہ وہ بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے فوری بعد جو ہے نا اس کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں. لیکن ڈی ایل ٹی ایل کے جو پچھلے سال انہی دنوں میں ہماری بہت بڑی کامیابی تھی, اسی گورنمنٹ سے ہم نے 40 ارب روپے ریلیز کروائے تھے, اور اس دفعہ اس کے اوپر ہمیں انہوں نے کلیئر کٹ جواب دے دیا کہ ڈی ایل ٹی ایل کی مد میں آپ کو کوئی پیسہ ریلیز ہونے نہیں جا رہا. بجلی کی بات کی جائے, ریٹس آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا. ہم نے تو ہمارے اسٹیک ہولڈرز نے تو وہاں تک ان کو یہ بھی گورنمنٹ کو بولا ہے کہ اگر آپ بجلی میں ہمیں ریلیف نہیں دے سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ جو ہمارے ڈسکوز ہیں وہ علیحدہ کر لیں. اور فیسکو کی تو ہم نے یہ وہاں پہ آواز اٹھائی ہے کہ فیسکو کو پرائیویٹ سیکٹر آن کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ یہ ہمیں دے دیں, بالکل صحیح, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی بجلی یہاں سے کتنے ریٹ پہ لے رہے ہیں, کتنے دے رہے ہیں, اور ہمارے کوئی لائن لاسز کے چارج جو سبسڈی اس سے بھی کم ریٹ آ جانا ہے اوبویسلی, کیونکہ پورے ملک میں یہ 4-5 ڈسکوز کام کر رہے ہیں, باقی تو جیسے یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, ان کی کلیکشن وہ نہیں ہے, لائن لاسز بہت زیادہ ہیں. تو جب گورنمنٹ کو ہم یہ سلوشنز دیتے ہیں کہ لوگوں کے جو بل پے نہیں کرتے ان کا بھی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے بزنس کمیونٹی کو,
تو ہم نے گورنمنٹ کو ایک کلیئر سجیشن دیا ہے کہ آپ ہمیں فیسکو جو ہے جہاں سے ہمارے جو بل ہیں وہ ہمارے اوپر ڈال دیں, ہماری ذمہ داری ہے, اس کے اوپر وہ ایگری نہیں ہوتے. اب یہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ سلوشنز ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہم نے پالیسیز کا شور مچا کے گورنمنٹ وہ بھی گزر گئی. آپ کے پاس واپس آؤں شارٹلی. ڈاکٹر سجاد ارشد صاحب موجود ہیں. بہت انتظار کیا ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب میں نے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا بڑا نام جو ہوتا ہے وہ پہلے صاحب بھی تقریریں سنتا بیٹھ کے پھر وہ اپنی تقریر کرتا ہے. تو اب صاحب آپ کو سنیں گے, پہلے مسائل بتا دیں کیونکہ آپ کا ایک پولٹری سیکٹر جس کے آپ سینٹرل چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, ایک ہی الیکشن ہوا ہے وہ آپ نے ون کیا ہے, اور پولٹری کے اندر اس وقت بڑی ساری چیزیں ہیں, احتجاج بھی ہونے کو پھر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف, بلکہ آپ لوگوں کو مافیا کا نام شکل دیا جا رہا ہے, نام دیا جا رہا ہے. کیوں ہے آپ مافیا, اس کا بھی نام دے دیں, اور کتنا کہ مافیا کما رہا ہے, اور باقی وہ اوور آل اب چیمبر کے لحاظ سے بھی مسائل کو کیسے دیکھیں گے, اور سلوشنز بھی دے دیں. آپ کے پاس 5-6 منٹ, ہم ساتھ ہی وائنڈ اپ پھر واپس چل جائیں گے سب کی طرف. بہت شکریہ بلال. اصل میں پولٹری کی بات یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے چونکہ اب سوال کر دیا تو کر دیتا ہوں, سنتوں کی بات ہو رہی ہے وہ کر دیتا ہوں, کیونکہ یہاں نا جو نیشن بلڈنگ فنامنا ہے نا وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا. پولٹری میں یہ ہے کہ بالکل مختصر بات کرتا ہوں کہ پولٹری میں اسٹیٹ کا فالٹ ہے. ہمارے کمپیریزن میں انڈین گورنمنٹ ہے, وہاں سویابین کی فصل کم ہوئی, انہوں نے 3 days میں امپورٹ کر کے اپنی انڈسٹری کو نہیں ہلنے دیا. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے وہ جہاز بھی روک دیے جو 65 روپے میں کے جی سویابین تھی وہ 450 روپے کے جی ہو گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اب 400 سے ابو فارمر کو کاسٹ کر رہا ہے لائیو. اگر وہ 600 میں 700 میں بک رہا ہے تو اس کی کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی. ہوا کیا, نہ فارمر کو فائدہ ہوا نہ پبلک کو فائدہ ہوا. 250 روپے کے جی چکن بکتا تھا, فارمر کو بھی پیسے بچتے تھے, پبلک کو بھی فائدہ ہوتا تھا, ملک کا ریونیو بھی کم لگتا تھا. یہ صرف پالیسی ہولڈرز جو ہیں, جو پالیسیز بیٹھ کے بناتے ہیں, پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا. یہ چیزیں ہمارے بدقسمتی ہی ہے. یہ پولٹری کی بات ہے. اگر یہ نہ کرتے تو نہ یہ ریٹ ہوتا, نہ یہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا, فارمر کو بھی فائدہ ہوتا. اب جو صورتحال ہے, ہم گئے ہیں اسلام آباد بھی, سارا میٹنگز بھی ہوئی ہیں. جو اصل چیز ہے نمبر 1 پہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی, 3% لوگ 90% ٹیکس دے رہے ہیں, اونلی 3%. اور انڈیا میں ان کمپیریزن 22% لوگ ہیں جو 90% ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں, ان لوگوں پہ بوجھ نہ ڈالیں, نیا ٹیکس نہ لگائیں, کیونکہ اب یہ لوگ اس قابل نہیں رہے, بالکل نہیں رہے, کیونکہ یہ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. بزنس جب 50% بند ہو گیا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے لوگوں کا ویسے ہی بزنس کم ہو گیا ہے, فنڈز نہ ملنے سے لوگوں کا بزنس ویسے ہی کم ہو گیا ہے, لوگ کیسے سروائیو کریں گے؟ جو 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی ملک کے چلانے کے لیے. ایک اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, وہ ہم نے کم کر لی, کیونکہ جب را مٹیریل نہیں آ رہا تھا, اب کچھ انڈسٹریز کا آ رہا ہے, کچھ کا ابھی بھی نہیں آ رہا. جب را مٹیریل نہیں آئے گا تو وہ ایکسپورٹ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کا فارن ریمیٹنس وہ جو ہوتی ہے نا, خاص گورنمنٹ کے قریبی ہوتے ہیں, وہ فارن ریمیٹنس بھیجنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب ہم نے ڈالر کا اور روپے کا اتنا ریٹ فرق کر دیا, وہ ہماری پہلے ہی 12 سے 15% ہمارا کم ہو چکا ہے, $32 بلین سے 22 پہ آ گیا ہے, اور ایکسپیکٹڈ ہے اگر یہی صورتحال رہی تو یہ 10-12 پہ آ جائے گا. اگر یہ دیکھیں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہے. اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 39.1% کم ہو چکی ہے. اور جب ایس پی آئی بڑھتا ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس, اس کے بڑھنے سے یہ ہوا آپ کا وہ 45% پہ ہے, فوڈ کا جو ہے وہ 50 سے بھی اوپر ہے, آپ کی انفلیشن 34% پہ ہے, آپ کا جو بینک کا ریٹ ہے وہ چلا گیا 26%. اب 26% پہ کیا ہوا اس دفعہ, 27 بلین روپیز لوگوں نے ڈرا کیا پرائیویٹ سیکٹر نے, اور جو پچھلے سال 1.14 ٹریلین تھا. اس سے کیا ہوا, لوگوں کے پاس سرمایہ اور کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری آبادی بہت بڑھ چکی ہے. پاکستان کی آبادی جو 25.5 کروڑ کی آبادی ہے, اس کو سسٹم چلانے کے لیے بہت ضروری ہے گورنمنٹ کو نمبر 1 پالیسیز جو ہیں ان میں یونیفارمٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز لانی چاہیے. جب تک پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی
تو وہ نظام نہیں چل سکتا. ایک حکومت آتی ہے, وہ ایک پالیسی بناتی ہے, دوسری آتی ہے سوری وہ بالکل اس کے اگینسٹ کر دیتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا نقصان, کیونکہ کسی بندے پہ جو بزنس کمیونٹی پہ ہو رہا ہوتا ہے, جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان پہ نہیں ہو رہا ہوتا, اس سے یہ سسٹم سارا ڈی ریل ہوتا ہے. پاکستان بڑا فرٹائل کنٹری ہے. گورنمنٹ کو فوری طور پہ چاہیے, سب سے زیادہ 41% آپ کی کاٹن کم ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. کاٹن از دی را مٹیریل. اب ٹیکسٹائل پہ آ جائیں, ٹیکسٹائل کا بیسک را مٹیریل کاٹن ہے. تین چیزیں ہیں. کاٹن کا را مٹیریل جو ہے وہ سستا ہو, لیبر ان کو پراپر ویجز میں ملے, انرجی انہیں سستی ملے, جتنی مرضی ایکسپورٹ کر لیں. پرابلم یہ ہوا کاٹن کے ایریے کو انہوں نے شوگر کین کا ایریا بنا دیا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کا خانے وال سے آنورڈ علاقہ ہے اور ہیمجار خان تک, وہاں ساری شوگر ملنے لگ گئی ہیں. زون کراپنگ ختم ہوگی جو ہمارا ایک زون کراپنگ, جو اس سے کیا ہوا, آپ کی 41% پچھلے سال سے اس دفعہ کاٹن کم ہوئی ہے. کچھ سیلاب نے بھی ڈسٹرب کیا. دوسرا یہ ہوا کہ آپ کی جو ہم صرف نیچر پہ بیٹھے ہیں, قدرت جو مین اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیسا للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی دیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش والا فیکٹر ہم نے چھوڑ دیا ہے. گندم قدرتی طور پر زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے, 1.5% گندم جو ہے وہی بارشیں جو عذاب کے باعث وہ بہتر ہو گئی. گندم 5% زیادہ ہوئی ہے, 1.5% ایگریکلچر زیادہ ہوئی ہے. ایگریکلچر کو ہمیں بوسٹ کرنا چاہیے. جب ایگریکلچر بوسٹ ہوگی, اس کے پوری پالیسیز بننی چاہیے, پھر اس کے بائی پروڈکٹس بننے چاہیے, اس کے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بننے چاہیے. ایک شعبہ نہیں ہے. جو ٹیکسٹائل کا حال ہے, سارا بوجھ ہم نے ٹیکسٹائل پہ ڈال دیا ہے. ٹیکسٹائل جو اس وقت بھی میں بہت بڑا شعبہ ہے, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. 40% لوگوں کو روزگار دے رہا ہے, اور آپ کا 60% سے زیادہ جو ہے اس کی ایکسپورٹ ہے اکیلے کی. تو اس کو لوگوں کو, جو ایس ایم ای سیکٹر ہے, یہ بڑا متاثر ہے. ان کو جن لوگوں کے ریفنڈ نہیں ملے, انہیں ریفنڈ ملنے چاہیے فوری طور پہ. جن لوگوں کو, یہ ہم نے ان سے ساری باتیں کی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ان کا ایون کہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو بھی مؤخر کیا جائے, کیونکہ ابھی لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس گنجائش نہیں ہے. گنجائش نہیں. میں کاشف بھائی کی تو دعا بڑھوں گا. کاشف بھائی, چانس ہے بیک اپ آنے کا اگر گورنمنٹ سنسیئر ہو جائے, کوشن موجود ہے؟ دیکھیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایک بہت بڑا عنصر پایا جاتا ہے, جو کہ کسٹمر کے ساتھ ٹرسٹ ہم نے شیک کیا ہے کووڈ کے بعد, کہ چلتی ہوئی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ انڈسٹری, لوگوں نے 5 ارب روپے کے قریب کی مشینری کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے. اب اس کے ساتھ ہم ایکسپورٹ بڑھانے کا پوٹینشیل موجود ہے, صرف سازگار ماحول چاہیے. اور سازگار ماحول تب چاہیے لیکوڈیٹی کرنچ سے نکلیں, بجلی کی پرائسز کو بہتر کریں, اور یہ خاص طور پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کو کسی سائڈ پہ لگائیں. کیونکہ ہمارا پولیٹیکل جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ ملک کا سوچیں, ملک کی بزنس کمیونٹی کا سوچیں. ہمارا بزنس کے جو سیکٹر ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ پلر ہے جس نے ہماری اکانومی کو چلانا ہے, جس کی بیس کے اوپر ہمارا چلنا ہے. اور ایکسپورٹ جب تک نہیں ہوئے گی تب تک اس ملک کا سروائیول نہیں ہے. تو ہمیں گورنمنٹ سے بارہا فورم پہ یہی اپیل کی ہے کہ خدا را اس طرح کے ماحول پیدا کریں, یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو. جو انٹرنیشنل دنیا کو جو میسیج ہے وہ یہ جائے کہ پاکستان ایک ایسا کنٹری جہاں کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کریں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے یا آرڈرز پلیس کریں, تو یہاں سے ٹائم پہ ہم تیار کروا کے بھجوا سکیں, کیونکہ کسٹمر کا ٹرسٹ اس ٹائم پہ بری طرح شیک ہو چکا ہے. تو ہماری تو یہی اپیل ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر فوکس ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مواقع پیدا کرے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکے. ایکسپورٹ بڑھ سکے. میں عارف حسین ملک صاحب کی طرف بڑھوں گا. بیڈ ویئر ٹاول اس وقت واحد انڈسٹری ہے جو کہ پوری دنیا میں سروائیو کر رہی ہے ریسیشن کے اندر, کیونکہ ہاسپٹیلٹی چل رہی ہے تو یہ چل رہی ہے. لیکن پھر بھی پاکستان اس میں بھی ڈاؤن فال ٹرینڈ دکھا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ سری لنکا پاؤں پہ واپس آ گیا ڈیفالٹ ہونے کے بعد, ایکسپورٹس بہتر کر چکا ہے, ہم نہیں کر پا رہے. دیکھیں, وجہ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کو ایک, شاید میں یہ کہوں گا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی 22% 20% مارک اپ پہ انڈسٹریلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر اربوں کی مشینری پاکستان آئی ہے
اور وہ آگے اگر چل نہیں سکے گی اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں سکیں گی تو ہم کیسے سروائیو کر سکیں گے. جہاں تک بات ہے انڈسٹری کی, اس میں آپ نے یہ کہا کہ بیڈ ویئر یا ٹاولز کی انڈسٹری, نو ڈاؤٹ کہ ابھی جو کل جو ڈیٹا آیا اس میں 13% ہم ڈکلائن میں ہیں جولائی ٹو اپریل میں, لیکن کچھ سیکٹرز اس میں گروتھ میں بھی ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ورلڈ کے اس طرح کے حالات ہیں کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری چل رہی ہے اس وقت اور آپ کا ٹورزم پوری دنیا میں بوسٹ پہ ہے, دیٹس وائی کہ کچھ نہ کچھ آپ کی چیزیں بک رہی ہیں. ادروائز ہمارے حالات تو بالکل نہیں ہے کہ وہ سیکٹر کہ جس نے جی ڈی پی میں اباؤٹ 20% کنٹریبیوٹ ہے انڈسٹریز کا, اس سیکٹر کو اس طرح کرش کیا جا رہا ہے اس انداز سے کہ ایک تو امپورٹس نہیں کی جا رہی, امپورٹس پارٹس کی امپورٹس تک رکی ہوئی ہے, مشینری کی امپورٹس نہیں ہو رہی, ہائی مارک اپس ہیں. ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ مسائل اس وقت بہت ہی اس وقت الارمنگ قسم کے ہیں کہ ہمارا مارک اپ فوری کم ہونا چاہیے, اور تاکہ کنٹری کو ایک ایسی یونیفارم پالیسی بنے کہ کنٹری انڈسٹریلائزیشن کی طرف آگے بڑھے. انڈسٹری بڑھے گی تو ایکسپورٹس بھی بڑھے گی. میاں ظاہر صاحب ہمارے ساتھ آخر پہ آپ کیا کہیں گے, مطلب سلوشنز کیا ہیں؟ جیسا کہ میرے محترم بھائیوں نے جو باتیں کی ہیں نا جی, باتیں تو وہی ہیں. ایک تو انسٹیبلٹی جو ملک کے اندر ہے یہ بزنس کو نئی ترقی دے رہی, یہ خدارہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس انسٹیبلٹی کو ختم کریں اور یکجہتی ایجنڈے پہ سوچیں, اور انڈسٹری کو اور دیگر جو بزنس ہب ہیں ان کو چلانے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ امپورٹ کی جو پالیسی ہے اس کو واضح نہیں کر رہے, جیسے عارف بھائی نے بتایا, تو امپورٹ کی پالیسی کو واضح کریں کہ کب تک ایسے سلسلہ چلے گا. وہ جب امپورٹ اس طرح کی ہوگی تو سارے اثرات جو ہیں وہ ایکسپورٹ پہ پڑیں گے. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے, اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لینا چاہیے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, اور وداؤٹ اسٹیک ہولڈر پالیسیز نہیں بنانی چاہیے, ورنہ کوئی چانسز نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلٹی آئے. اچھا رامے صاحب, یہاں تو ایسی ایسی بھی پالیسیز ہیں جو کہ 4 ماہ بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کسی دوسرے بندے نے آگے بتایا یہ پالیسی آپ کے لیے امپلیمنٹ ہے, اس سے کب. اب یہ سیل ٹیکس کے اوپر ایون ہمارے جو کراچی کے دوست ہیں وہ انجوائے کر چکے ہیں, لیکن فیصل آباد کے لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا اچھا اس کے اندر ہمیں کوئی ریلیف ملا بھی ہے یا نہیں ہے. کیا یہ مبہم اور کوئی بھی, مطلب میں آپ کو ویری آنیسٹلی بتاؤں, پاکستان کے ایک آفیشیل دورے پہ تھے برطانیہ کے, تو ان کے کامرس منسٹر تھے, میں ساتھ بیٹھا سن رہا تھا تو انہوں نے ایک جملہ بولا, وی ڈونٹ ایون نو ود ہوم وی ہیو ٹو ایکسپورٹ. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ نے بات کس سے کرنی ہے, آپ نے کس سے تعلق, آپ نے کانٹیکٹ کس سے کرنا ہے. دیکھیں یہی تو المیہ ہے جو میں نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ جب پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں ہم تو گزشتہ 15 سالوں سے جو کہ بزنس پالیٹکس میں ہیں, تو وہی لوگ 15 سالوں سے کراچی سے آ رہے ہیں, وہی 10 لوگ لاہور سے آ رہے ہیں, کوئی 3-4 سیالکوٹ سے, کچھ ملتان سے, 4-5 لوگ فیصل آباد سے آ رہے ہیں, اور وہ بڑی حد تک کچھ اپنی ذات کی چیزوں کو منوا کے اور اوپر والی جو کہتے ہیں کہ کریم وہ لوگ ہی کھا لیتے ہیں. اگر 500 ارب روپے کا ٹرف کے ذریعے ہماری مشینری امپورٹ ہوئی ہے تو وہ تو چھوٹی انڈسٹری کے لیے اسکیم منظور تھی, لیکن لے تو سارے جو لارج مینوفیکچررز گئے. تو کسی بھی چیز کا جو نیچے ڈاؤن اسٹریم میں اس کا امپیکٹ ہی نہیں آنے دیا جا رہا. یہی وجہ ہے, نہ ہی کبھی کسی نے جو اسمال اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے پاس کوئی کنسیڈریشن کے لیے بلایا ہے. تو یہی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد سارا سال ان کو ذلیل و خوار ہونے کے لیے سڑکوں کے اوپر بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب ہمارے ملک کے اندر ڈسکریمنیشن ہوگا تو وہ اسی طرح اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم لوگ اپنے کنٹری کے ساتھ اپنے اہداف کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. پاکستان کی پالیسی میکنگ جو ہے تھنک ٹینک کو ایسا ہونا چاہیے جو 15-20 سال کی پالیسی کو آگے سے آگے لے کر چلتا جائے. اور جن لوگوں نے بھی, جن ممالک نے بھی ترقی کیا وہ اسی تھنک ٹینک کے انہوں نے اس طرح کے فورمز بنا کے کیا ہے. دوسرا جب بجٹ ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو بجلی ہے وہ سستی کرنے کا تو ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ حکومت انسینٹیو تو دے گی نہیں, لیکن خدارہ جو پیپکو جو فار فلنگ ایریاز ہیں آپ کے سندھ کے یا بلوچستان کے یا کے پی کے, جو وہاں پہ بجلی کے بل تو دینے کا تصور ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ, تو ہم کیوں بجلی دیں. ہمارے پاس کیو ٹی کے سرچارج لگا رہے ہیں, ٹی آر سرچارج ہے, ایف سی سرچارج ہے, جی ایس ٹی کے بعد ایڈیشنل جی ایس ٹی ہے, پتہ نہیں انکم ٹیکس ہے, سپر انکم ٹیکس ہے, 12 طرح کے جو ہے ٹیکسز دے رہے ہیں. ٹیکسز جو دے رہا ہے اس کو سکویز کر دیں, جو بل دے رہا ہے
اور جو ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں, جو غریب آدمی بھی ایک پانی کی ایک صابن کی ٹکیا بھی خرید رہا ہے یا گھی کی 1 کلو کا پیکٹ بھی خرید رہا ہے بڑی مشکل کے ساتھ, وہ پیسے دے رہا ہے. تو جو ہمارا طبقہ ہے, جو مراد یافتہ ہے, جو ہمارے لا میکرز ہیں یا جو ہم پہ رول کر رہے ہیں, یہ لوگ کیوں ٹیکس نہیں دے رہے؟ تو خدا رہا پاکستان کو تو اپنی بیسکس ہی ابھی سیدھی کرنی پڑے گی. ہم بہت دور ہیں بھائی, بہت دور ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ذرا شارٹلی سلوشنز کے اوپر؟ کیا سلوشنز ہیں؟ وہ کہتے تھے کیا ترلا ڈالنا چاہیں گے گورنمنٹ کے آگے؟ گورنمنٹ کے آگے ترلا جی صرف یہی ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, اس میں جو بھی امپلیمنٹ ہو اس میں ہم تاجران کو یا ہماری جو لیڈرشپ ہے اس سے مشاورت ضرور کی جائے, اور سب سے بڑی بات جو مشاورت ہو جائے اس پہ کم از کم امپلیمنٹ تو ضرور ہو. کچھ ہماری مان لیں گورنمنٹ, کچھ اپنی منوا لے. دوسری بات تو کریں, منوا لیں بے شک, اپنی بات تو کریں نا, بھرم ہی رکھ لیں ملاقات کا, بھرم ہی رکھ لیں ملاقات کا. دوسرا سر نے جو بات کہی, ہم سے اتنا کہ بل لے لیں ہر چیز میں, مطلب اس میں گیس بھی آپ لگا لیں, اس میں آپ بجلی بھی لگا لیں, ہم سے وہ لے لیں جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, ہم سے وہ نہ لیں جو کہ آپ باہر چوری کروا رہے ہیں. کسی کی سزا آپ ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کی جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے اس نے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر کے گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو گرو اپ بھی کرنا ہوتا ہے. ہم کیسے گرو اپ ہوں گے جبکہ ہم تو آپ کی نیگلیجنس, آپ کی غلطیاں جو آپ دوسروں سے کنزیوم بجلی یا کنزیوم گیس کے آپ بل نہیں لے سک رہے, وہ آپ ہم سے لیے جا رہے ہیں. وہ آپ نے پہلا جملہ بولا جو آپ دوسروں سے چوری کروا رہے ہیں, اور وہ سب کچھ کس کو نہیں پتا کہ کون کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, جب انڈسٹری کے اوور ہیڈز کم ہوں گے تو انڈسٹری چلے گی. آپ یہ دیکھیں آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے؟ آپ کا کمپیٹیٹر اس ٹائم چائنا ہے جو آپ کے ساتھ بارڈر ہے. آپ کا کمپیٹیٹر انڈیا ہے, آپ اس کی آپ دیکھ لیں کہ ترقی انڈسٹری کی کس ریشو میں جا رہی ہے. چونکہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی. آپ انڈسٹری کو سہولت پاکستان کے اندر یہ دے رہے ہیں, آپ کی تمام گورنمنٹ جتنی بھی آتی جا رہی ہیں, میں 97 سے جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوں, میں 3-4 ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہوں, سب تاجران کی بات میں سنتا رہتا ہوں, سینئر جونیئر سب کی. آپ یہ دیکھیں آپ کے کمپیٹیٹر کیا, ان کو ان کے ملک جو ہیں وہ کیا سہولیات دے رہے ہیں, اور آپ کو کیا مل رہی ہیں. آپ کو یہ مل رہی ہیں کہ جو آپ بل دینا چاہ رہے ہیں اس پہ بھی وہ بل لگ کے آ رہا ہے جو آپ نے کنزیوم ہی نہیں کیا, جو کسی اور نے کنزیوم کیا, چوری کر لیا, آپ ان سے لے نہیں سکے اور ہماری طرف. وہ شہزاد صاحب آپ بڑے اس حوالے سے لائق انسان ہیں, میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ پالیسی میکرز ہیں ہمارے پاس؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہماری اس پریزنٹ گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کمپلیٹلی کلیئر ہیں. میری اور عارف صاحب اور چیمبر پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ نوید قمر صاحب منسٹر آف کامرس سے میٹنگ ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ڈائریکشنز کمپلیٹلی کلیئر ہیں, وہ لسٹر کلیئر ہے کہ ہم نے بزنس مین کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے. صرف فقدان یہ ہے کہ رابطے کا, کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں, بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کریں. ان کو ساری چیزوں کا نالج ہے, وہ ان کو کرنا بھی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انرجی جو ہے وہ بجلی کے لائن لاسز دوسرے ڈسکوز میں زیادہ ہے, فیصل آباد میں کم ہے کوئی. اور وہ بڑے, میں نے دیکھا ہے نوید قمر صاحب کو ملنے سے پہلے میں اتنا پازیٹیو نہیں تھا, بے حد پازیٹیو ہے, بے حد انرجیٹک ہیں اور بہت گرپ ہے ان کی پوری چیزوں پہ. لیکن پرابلم صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور معاملات کو سلوشن کی طرف چلیں. ہم صرف ایک ہی چیز پہ فوکس نہ رکھیں کہ ہم نے IMF سے پیسے کس طرح لے لیے, وہ ایک قرضہ ہے, وہ پھر ہمیں واپس بھی کرنا ہے. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف چینلائزڈ کرنا چاہیے اور اس پہ مین فوکس کرنا چاہیے. میں شہزاد صاحب معذرت ٹائم کم ہے, کسی اور پروگرام میں ضرور آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوگی. رانا صاحب آخر پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے یہی بات کہوں گا کہ ٹیکسز ہم پہ پہلے سے بہت زیادہ لگائے گئے ہیں, لیکن ضرورت ہے ان کی لیکیج کو روکنے کی. ٹیکس لیکیج کو روکیں. جیسے ہمارا سیکٹر ہے, صرف داغے کی مد میں جو سیل ٹیکس ہے وہ 8 ارب دے رہا ہے, پہلے 20% تھا, اب 21% کر دیا. یہ ٹیکس کی آگے بڑھانا ریشو, یہ اس کا حل نہیں ہے. ٹیکس کی لیکیج کو روکنا ہے. اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو مفت بجلی جن لوگوں استعمال کر رہے ہیں وہ سالانہ 9 ارب اور اگلے سال وہ 11 ارب کی بجلی جو مفت بجلی مل رہی ہے, وہ جو لوگ بھی ہیں اس چیز کو روکنا ہے. سوری. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا سے ہمارا 100% جو را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ زمینی راستے سے لے کے آنا چاہیے. اس سے ہمارا جو ہے وہ خرچہ بھی کم ہوتا ہے. تو جیسے بائیر ہم چیزیں منگواتے ہیں, ہمارے پارٹس ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں, اب تو زمینی راستہ کھل گیا ہے ایران کے ساتھ. اگر ہمارا وہاں سے پٹرول اور دوسرا
स्मगल होके आ सकता तो वैसे क्यों नहीं आ सकता। एनर्जी देखें, उन्होंने हमें अगर 100 kVA का दिया है, बिजली दिया है, मंगवाएं, गैस मंगवाएं। अब आपकी रशियन स्टेट जो है उनको ज़मीनी रास्ते खुल रहे हैं, नया ब्लॉक बन रहा है, उससे फ़ायदा उठाएं। वहाँ पे हमारी बहुत सी चीज़ें जा सकती हैं, हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पे बढ़ सकती है। आपका पॉइंट बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ बिल्कुल मैं आपके पॉइंट को समझता हूँ। मैं आखिर पे अफजाल साहब से बढ़ूंगा, बहुत आपने सही कहा, लेकिन मैं एंड पे एंडिंग आपके पॉइंट से ज़रूर राना साहब करूँगा। मैं लिख रहा हूँ, आपके पॉइंट से एंडिंग करूँगा। अफजाल साहब अपना पॉइंट दे दें ताकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। जी बिलाल साहब, हमारे फार्मर चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक कंप्रीहेंसिव लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए कम से कम 10 साल के लिए, और विद द कंसल्टेशन ऑफ SME सेक्टर। और नए टैक्सेस जो हैं उनको लगाने की बजाय टैक्स कलेक्शन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दोस्तों ने अपने मुकम्मल किए। मैं आखिर पे राना अब्दुल गफूर साहब ने बड़ी प्यारी बात की, अगर बरामदी जो रिपोर्ट है अदारा शुमारियात की उसका तकाबली जायज़ा लें, ज़रा ओवरऑल इसको ज़रा थोड़ा सा सामने रख के देखें, तो ये चीज़ वाज़े है कि हम 10 माह के अंदर कमो बेश $1.25 अरब सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर गवा चुके हैं। और अगर यही $1.25 अरब आप ऐड कर लें तो हम कमोबेश $2.5 अरब से ज़ायद, यानी कि कमोबेश $3 अरब के करीब कमा सकते थे। और हम $1.25 अरब के लिए IMF के सामने मिन्नतें करें, हम अपना पैसा छोड़ के उनके पास जा रहे हैं। चले उसके लिए कोई और चीज़ें, आलमी चीज़ें, लेकिन जो राना साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमारी रवायती मंडियाँ, रवायती गाहक अमेरिका, बरतानिया, यूरोप कोलैप्स कर चुका है। हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़, हमारा मिडल ईस्ट और हमारा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ऊपर आ रहा है। तो हमें अपने गाहक बदल लेने चाहिए, अपना मूड बदल लेना चाहिए। हम उन्हीं गाहकों के ऊपर जोर आजमाई कर रहे हैं जहां से हमें अब ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो वो एक छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं, आर्जी देते हैं, वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ नहीं खेलना चाहते, हम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो एक्सपोर्टर्स ने ये कहा, उम्मीद करते हैं हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।